کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں، کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں۔ اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سائیڈ ایفیکٹ میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کولڈ ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک لذت کے لیے یہ کولڈ ڈرنک پی جاتی ہے اور اس کے طرح طرح کے فلسفے مشہور ہیں۔ پچھلے دنوں مدنی منع نے کال کی تھی کہ کولڈ ڈرنک کے بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہیں، تو ہم نے آج کولڈ ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹ لے کر ہم حاضر ہو گئے ہیں۔ کولڈ ڈرنک میں جو مین اس کا ایک چیز ہے، جز ہے، وہ اس کی میٹھاس ہے۔ یعنی کولڈ ڈرنک میٹھی ہوتی ہے۔ نارملی کولڈ ڈرنک جو بھی ہوتی ہیں یہ میٹھی ہوتی ہیں، میٹھا مشروب ہوتا ہے یہ۔ اور بھی اس میں کئی اجزاء ہوتے ہیں، ہم ون بائی ون جو ہم سے اس سلسلے میں ہو سکے گا ہم اس کو اپنی گفتگو میں لانے کی کوشش کریں گے۔ میٹھا یا تو چینی سے ہوگا یا سیکرین سے ہوگا۔ امریکہ کا ایک ادارہ ہے FDA، سیکرین والی غذاؤں کے بارے میں اسے ہزاروں شکایتیں موصول ہوئیں۔ محققین کا خیال ہے کہ امریکی عوام میں کینسر کی جو زیادتی ہے سیکرین والی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے ہے۔ سیکرین پر تو بعض ممالک میں پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ سیکرین کے استعمال سے مثانے کے کینسر ہونے کی اطلاعات ملتی ہیں۔ تو اب چاہے وہ کولڈ ڈرنک سیکرین سے بنی ہے، شوگر فری کہلاتی ہو یا وتھ شوگر ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق تو ایک کولڈ ڈرنک کے اندر کم و بیش 7 اسپون شوگر اس میں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی کہ اتنی شوگر جب آپ اپنے اندر انٹیک کریں گے تو ہر صورت میں یہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کسی صورت بھی انسانی صحت کے لیے موزوں نہیں ہے۔ امریکہ کی میں نے آپ کو ایک رپورٹ بیان کی، برطانیہ کے اندر بچوں کے دانتوں کے بارے میں کیے جانے والے ایک سروے سے یہ ثابت ہوا کہ کولڈ ڈرنک کے شوقین 20% جو بچے تھے، یعنی ہر 5ویں بچے کے دانتوں میں حفاظتی تہ جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے۔ چوہوں پر تجربہ کیا گیا، ان کو کولڈ ڈرنکس پلائی گئیں تو چوہوں کے دانت 6 ماہ میں گھس گئے۔ یعنی ایک کولڈ ڈرنک کی بوتل میں ایک انسانی دانت رکھا گیا تو وہ دانت نرم اور بھربھرا ہو گیا۔ یہ اس کے جو کیمیکلز کے اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اس پر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج جو ہم کولڈ ڈرنک کو بڑے شوق سے، بڑے مطلب ایک ہماری وہ دسترخوان کا ایک یہ کہتے ہیں نا کہ وہ جز بنا ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا جزو لا ينفق ہے کہ اس کے بغیر آپ کا دسترخوان پورا نہیں ہے۔ ہاں، پانی ہے ہمارے دسترخوان کا جزو لا ينفق ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھا، کیونکہ یہ کوئی زندگی کی ایسی ضروری شے نہیں ہے، ایک شے آپ لذت کے لیے پی رہے ہیں اور ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ لذت مطلب اگر کوئی ایسی چیز جو واقعی مضر صحت ہے، اگر اس میں لذت ہے بھی، آپ کو کوئی لطف ملتا بھی ہے، تو وہ لطف کیسا کہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑی بیماری ہو، خدا نہ خواستہ کینسر ہو، خدا نہ خواستہ معدے کا برباد ہونا ہو، خدا نہ خواستہ دانتوں کا سڑ جانا ہو، دانتوں کا گل جانا ہو۔ یعنی دانت کو جب ایک کولا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا، دانت کو
ایک کولرا ڈرنک کے اندر ڈالا گیا اور کچھ عرصے کے بعد جب اس دانت کو نکالا گیا تو دانت سڑ چکا تھا. کوئی کولا ڈرنک ٹائپ کی چیز وہ زنگ لگے ہوئے بمپر پر جب ڈالی گئی تو صاف کیا گیا تھا تو وہ زنگ والا بمپر جو تھا وہ صاف ہونا شروع ہو گیا. تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ آپ نے دیکھی ہوں. اگر یہ ویڈیوز درست ہیں کہ جس سے مطلب کہ اس کو پکایا جاتا ہے تو وہ ایک عجیب و غریب قسم کا محلول ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے, ایک ڈامر ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے, اور فلاں چیز ڈالی جائے تو یہ ہو جاتا ہے, انڈا اس میں رکھا جائے تو انڈے کا حال یہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر, واٹس ایپ وغیرہ پر لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے فیس بک وغیرہ پہ بھی یہ مطلب کہ ویڈیو شیئر کی گئی ہوں. لیکن آپ غور کیجئے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زنگ آلود چیزیں صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جانے والا فاسفورک ایسڈ یہ کولڈ ڈرنک میں ڈالا جاتا ہے. اس طرح معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے, ہضم کا عمل سست پڑتا ہے اور غذا دیر سے ہضم ہوتی ہے. یعنی پتہ نہیں ہمارے کس نے کان میں آگے پھونک مار دی ہے کہ یہ بوتل پیو گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا. کھانا ہضم نہیں ہوتا. میدا ویسے ہی ایک تیزابیت, یعنی جب ہم ایک چیز میدے میں ڈالتے ہیں, جیسے کھانا ہمارا میدے میں گیا تو میدے میں نیچرلی طور پر ایک تیزابیت ہوتی ہے جو اس کھانے کو مطلب کہ ایک اس کی فارم تبدیل کر دیتی ہے اور وہ کھانا پھر بدن کے اندر مختلف اجزاء کے ساتھ شامل ہوتا ہے. کل ہی کی بات ہے, فیضان سحری سلسلے میں تقریباً 3:45 بجے کے آس پاس ہم ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو کچھ طبی مشورے دینے کی کوشش کرتے ہیں. کل ہی کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے میدے کے بارے میں کچھ بہت پیاری معلومات دی اور اسی میں کولڈ ڈرنک کو بھی انہوں نے لیا. ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا کل سحری میں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. سنتے تو رہتے ہیں کہ آج کل کے میدے میں سوزش, میدے میں ورم اور میدے میں تیزابیت اور میدے کے السر, یہ بیسکلی سب ہوتے کیا ہیں, کس طریقے سے ہوتا ہے, ان کا میکینزم کیا ہوتا ہے. نارمل جو میدا ہے اس کے کام کرنے کی ترکیب جو ہم سمجھ لیں گے نا تو انشاءاللہ پھر اس کو کام کروانے کا طریقہ کار بھی سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. نارمل یہ ہوتا ہے بندہ انسان کھانا کھاتا ہے, وہ کھانے کی نالی سے ہوتا ہے, وہ میدے میں کھانا چلے جاتا ہے. تو میدے کی دیواروں کے اندر اپنے غدود موجود ہوتے ہیں جو ایسڈ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں. میدے کا اپنا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ کھانے کو سٹور کرنا اور تیزاب ایسڈ جو نکلتا ہے اس ایسڈ کی وجہ سے کھانا جو ہے گل جائے یا نرم ہو جائے, اس کے بعد وہ کھانا نکل کے آنتوں میں چلے جاتا ہے. اور میدے کی اپنی سٹور کرنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, یعنی میدا کا مبیش 2 لیٹر جو مقدار ہے وہ اتنا کھانا سٹور کر سکتا ہے. یہ ہے نارمل, مطلب میدے میں 2 لیٹر جتنا کھانا آپ رکھ آ سکتا ہے. صحیح. اب جو ہے کھانا پیٹ میں چلے گیا, اب نارملی چلے گیا کھانا, اب اس میں ایسڈ نکلتا ہے. اگر اب میں کھانا کی ڈائٹ کچھ اس طرح کی لوں جس میں آلریڈی مسالے موجود ہیں, اس کے اندر کولڈ ڈرنک شامل ہیں, جن کے اندر تلی ہوئی گھی والی اس طرح کی اشیاء موجود ہیں, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میدے کی اپنی ایسیڈیٹی میں مزید ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. جب وہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو اس تیزابیت کے اثرات میدے کی دیواروں پہ آنے لگتے ہیں. تو میدے کی دیوار میں جب سوزش آ جاتی ہے, خراش آ جاتی ہے, کوئی زخم بن جاتا ہے, تو یہی ساری ٹرمینالوجی ہوتی ہیں کہ زخم ہو گیا, السر ہو گیا, ورم ہو گیا. پھر اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے کہ یہ کانسٹیپیشن کے مسائل, بد ہضمی کے مسائل, یہ سارے معاملہ جنم لینا شروع کر دیتے ہیں. اب چونکہ میدا صرف 2 لیٹر کھانا اپنے اندر رکھ سکتا ہے, اس سے زائد کھانا ہم نے لے لیا. میدے کے 2 پوائنٹس ہوتے ہیں, اینڈز ہوتے ہیں, ایک اوپر والو ہوتا ہے, ایک نیچے والو ہوتا ہے. کھانا زائد مقدار میں سے 2 لیٹر سے زائد ہم نے بہت زیادہ کھا لیا تو 3 لیٹر 4 لیٹر ہو گیا, تو اوپر والا جو والو ہوتا ہے وہ بند نہیں ہو پاتا, یعنی وہ وال جو کھانے کی نالی سے میدے میں جا رہا ہے وہ بند نہیں ہو پاتا, میدے کا سائز فلو ہوتا ہے. جیسے ہی ہم لیٹتے ہیں تو وہ کھانا واپس کھانے کی نالی میں آتا ہے, تو جس کی وجہ سے جو مریض کمپلین کرتے ہیں کہ سوتے وقت تیزابیت ہو رہی ہے, سینے پہ جلن ہو رہی ہے, سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, یہ وجہ یہی ہوتی ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے. یہ میدے کا ایک بہت شارٹ میں مطلب ایک فنکشن ہم کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مطلب اتنا سا میدا ہوتا ہے, 2 لیٹر وہ اپنے کھانے کی کیپیسٹی رکھتا ہے, اس کے اندر ویسے تیزابیت وہ نکلتی ہے, وہ اپنا ایک اپنا مواد چھوڑتا ہے. اوپر سے ہم
ایسڈ والی چیزیں، تیزابیت والی چیزیں، اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ڈالتے ہیں، پھر وہ جو معدے کا جو حال ہوتا ہوگا، پھر جو ہماری چیخو پکار ہوتی ہے، وہ اپنی جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائیڈ افیکٹ سلسلے میں کولڈ ڈرنکس کا کوئی ایک فائدہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کبھی ہم زیادہ کھانا کھا لیں شادی بیاہ پہ تو لوگ کہتے ہیں کولڈ ڈرنک پی لو تو ہضم ہو جائے گا، اس کے بعد ڈکار آئے گا، تو اس کے متعلق بھی ارشاد فرمائیے۔ یہ فائدہ نہیں ہے، یہ جو ڈکار آتا ہے نا، یہ آتا ہے کہ آتی ہے تو بھی کنفرم نہیں ہے کہ ڈکار آتا ہے کہ آتی ہے، کہ ڈکار مونس ہے کہ مذکر میں رہی ہے، مطالعہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور عرض کر دوں کہ یہ جو ڈکار ٹائپ کی جو بھی چیز ہے یہ بد ہضمی کی وجہ سے ہے، اور یہ معدے کا احتجاج سمجھا اس کو اس ٹائم پر، کیونکہ معدے میں ایک چیز آپ نے ٹھونس کر ڈالی ہے، اسپیشلی جب یہ مرکن غذائیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں، مسالے والی غذائیں جو کھاتے پیتے ہیں، تو یہ ویسے معدے کے اندر یہ بہت پرابلم کریٹ کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بظاہر بوتل کا کوئی پلس نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو ایک ٹیسٹ ملتا ہے، لیکن اس ٹیسٹ کے اندر جو مضر صحت یعنی صحت کو نقصان دینے والی چیزیں، سگریٹ پینے والوں کو بھی ٹیسٹ تو ملتا ہوگا نا، اب پتہ نہیں وہ کیسا ٹیسٹ ملتا ہے سگریٹ پینے والوں کو، یہ تو مطلب مجھے تو کوئی سمجھدار یا عقل مند قسم کے اتنے لوگ نہیں لگتے جو سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں پیسے دے کر اپنے پھیپڑوں کو برباد کر دینے کے لیے یہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کیسے میں ان کو عقل مند یا سمجھدار کا مطلب کہ کوئی ایسا ان کو خطاب دے دیا جائے۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے، یعنی کہ وہ پتہ نہیں کتنے کی آج کل سگریٹ سگریٹ کتنے کی آتی ہے؟ 100 روپے کی ایک سگریٹ؟ نہیں پیکٹ نہیں، ایک ہوتی ہوگی 10-15 روپے کی۔ اچھا جیسا آدمی ویسی سگریٹ، غریب آدمی ہلکی سگریٹ پیتا ہوگا، امیر آدمی تھوڑی بھاری سگریٹ پیتا ہوگا، تو مجھے اس کا سب اندازہ نہیں ہے۔ تو اب مطلب کہ چلو 20 روپے کو لپیٹ کر 20 روپے کے اندر تمباکو ڈال کر آپ 20 روپے کو آگ لگائیں گے، اور پھر اوپر سے اپنے پھیپڑے جلائیں گے، اپنے سینے کو برباد کریں گے، تو اس لذت تو لوگ سگریٹ پینے میں بھی لیتے ہوں گے، ورنہ سگریٹ کیوں پئیں گے؟ موڈ خراب کرنے کے لیے بندہ سگریٹ تو نہیں نہ پیے گا۔ اسی طرح لذت تو آپ کو کولڈ ڈرنک میں بھی مل رہی ہے، لیکن کولڈ ڈرنک کی جو لذت ہے یہ بہت زیادہ مضر صحت ثابت ہو رہی ہے۔ اب جیسے کہ وہ بلبلے سے بنتے ہیں نا کولڈ ڈرنک کے اندر، وہ شر کر کے کھلتا ہے اور ایسا ڈالو تو اوپر سے ایک جھاگ اور بلبلے ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے، آپ کو بہت دیکھنے میں مزہ آتا ہوگا۔ جی ہاں، گیس جو نہیں، گیس تو اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن بلبلے نظر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جس سے وہ بلبلے اٹھتے ہیں، یہ گندی گیس ہے، ان سے عارضی طور پر لذت ضرور محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ بلبلے اس گندی اور زہریلی گیس کے ہیں جس سے ہم سانس کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ اس خطرناک گیس کو کولڈ ڈرنکس کے ذریعے بدن کے اندر لے جانا بالکل غیر فطری یعنی ان نیچرل یہ عمل ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اتنا ان نیچرل عمل، اور یہ تو بھی میں نے ابھی تو مطلب 2-3 چیزیں بتائی ہیں، ایک ایسڈ کا بتایا، ایک کاربن ڈائی آکسائڈ کا بتایا ہے، اور ایک شوگر کا اور اس کا چینی وغیرہ کا بتایا ہے کہ اس سے مطلب کہ زبردست بدن کو نقصان پہنچتا ہے، اور بہت ساری چیزیں افیکٹڈ ہوتی ہیں شوگر کی وجہ سے۔ کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نگران شورا کی میں عرض یہ ہے کہ یہ کولڈ ڈرنکس ہیں، ان کو اگر دودھ میں ملا کر جیسے دودھ سوڈا بنا کر جس کو کر دیا جائے، اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ سوڈا کا اپنا سائیڈ افیکٹ ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سوڈا کا اپنا سائیڈ افیکٹ ہے۔ جو اسٹڈی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ شاید سوڈا ملانے سے جو دودھ کے فوائد ہے وہ شاید ختم ہو جاتے ہوں گے۔ دودھ خود اپنے اندر ایک مشروب بھی ہے، ایک غذائیت بھی رکھتا ہے، تو خالی دودھ پئیں، دودھ کے اندر سوڈا ملا کر پینا تو سوڈے کا کیا فائدہ؟ سوڈا اندر جا کر بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے، سوڈا ڈرنک بھی نقصان دہ ہے، کولا ڈرنک بھی نقصان دہ، ان سب کے الگ الگ نقصان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح
یہ جو میری موٹی عقل میں جو یا میں مطالعے سے جو بات سمجھ سکا ہوں وہ میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. دانتوں اور ہڈیوں کو نقصان اس کولڈ ڈرنک کے ذریعے پہنچ رہا ہوتا ہے. چینی کی یہ مقدار شوگر، دل، جلد کے امراض پیدا کر رہی ہے. سب سے بڑھ کر یہ کہ موٹاپے کا سبب بن رہی ہے. مصنوعی چینی والے مشروبات بھی یہ تحائف ہمیں دے رہے ہوتے ہیں جو ابھی پرابلم بیان کی ہے. آدھے سر کا درد، یادداشت کی کمزوری، ڈپریشن، چرچراپن، مرگی، متلی، دست، نظر کی کمزوری اور جلد پر خارش، یہ چیزیں عموماً اس طرح کے میٹھے مشروبات وغیرہ دے رہی ہوتے ہیں. یعنی بعض ممالک کے اندر بعض مشروبات پر بینڈ ہے. ہم کوئی بھی نام نہیں لینا چاہتے آپ کے سامنے، نہ ہم نے کوئی ایسی ویڈیوز آپ کو دکھانی تھی آج کہ ویڈیوز دیکھیں گے تو اس میں بھی کسی کو کوئی بھی مطلب کہ پرابلم ہو سکتا ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، جن جن چیزوں میں سائیڈ ایفیکٹس ہیں ان سے ہماری مراد ہے. سمپل سی بات یہ ہے، اس لیے کسی کو اس میں برا لگنے، ناراض ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. میری اپنی کوئی کولڈ ڈرنک کی دکان ہے نہیں، نہ کسی کی کولڈ ڈرنک بند ہوگی تو مجھے کوئی جیب میں دو پیسے ملیں گے. میرا کوئی اس میں سروکار نہیں ہے، نہ مدنی چینل کو اس طرح کی کوئی چیزوں کی وہ آمدنی یا نہ آمدنی کا کوئی حساب کتاب ہے. مدنی چینل خالصتاً خیر خواہی امت کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہم خیر خواہی امت کے تحت آپ کو یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ برائے کرم آپ اپنی زندگی کی کتاب سے کولڈ ڈرنک کو نکال دیں. میں مشورہ دوں گا برائے کرم سگریٹ کو نکال دیں. یعنی ایک چیز آپ کے اندر میں جمع ہو رہی ہے، کیفین جمع ہو رہی ہے، نکوٹین جمع ہو رہی ہے، جو آپ کے بدن کو اور اندر میں جو آرگنس آف باڈی ہیں ان سب کو نقصان پہنچا رہی ہے. کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالستار ہے اور میں کولڈ ڈرنک کے بارے میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہے. جن میں ڈلا ہوا ہے وہ ہڈیوں کو گلا دیتا ہے، اور یہ انڈیا کے اندر ایک ریسرچ ہوئی ہے. اس ریسرچ کے اندر یہ جو ہے WC جو ہوتی ہے، ٹوائلٹ کلینر وغیرہ کا جو کیمیکل ہوتا ہے وہ اس میں استعمال ہوتی ہے یہ چیزیں اس کو کلین کرنے کے لیے. تو برائے مہربانی اس سے بچنا چاہیے. اس سے کینسر ہو سکتا ہے انسان کو، اس سے جو ہے آنتوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. بالکل اس میں بیماریاں ہیں، لیکن تھوڑی سی یہاں ایک میں مایوسی والی بات تو نہیں میں کرنا چاہتا، لیکن ایک اداسی ٹائپ کی بات ضرور میں کروں گا کہ ہم کر تو رہے یہ سلسلہ. میرے اسلامی بھائیوں نے بھی کہا کہ ہمیں یہ سلسلہ کرنا چاہیے، قول بھی آئی کہ یہ سلسلہ کرنا چاہیے، لیکن بس مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ نہ جانے کوئی کولڈ ڈرنک چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا. اتنے نقصانات، یعنی اگر میری اولاد پیتی ہو تو یقین مانیے مجھے تکلیف ہے. آپ میں سے کوئی بھی پیتا ہوگا مجھے تکلیف ہے. میں باہر جاتا ہوں تو باہر تو شاید ہی کوئی دسترخوان ہو ملک سے باہر جس پر مطلب یہ کولڈ ڈرنک اور اس طرح کے مشروبات نہ رکھے ہوں. اور تقریباً مشروبات، تقریباً کولڈ ڈرنکس جتنی ہیں ان میں نقصان دہ پہلو موجود ہیں. شوگر ہوتا ہے، اس میں ایسنس ہوتے ہیں، اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، طرح طرح کے ایسڈ ہوتے ہیں، طرح طرح کے ان میں کاربن ڈائی آکسائڈ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کو ٹیسٹ لینا ہے، کمپنی آپ کو ٹیسٹ دے رہی ہے. ہم نے کبھی یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ غور کیجئے کہ آپ کبھی کوئی چیز لیتے ہیں. چلے میں آپ کو پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسٹور جاتے ہیں، کوئی پاؤڈر لیتے، کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں، پکانے کی چیز لیتے ہیں، کچن کے لیے کوئی چیز لیتے ہیں. کیا ہماری یہ لاجک ہے؟ کیا ہمارا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہم جو چیز اس وقت جو بازار سے لے رہے ہیں ہم اس پیکٹ کو لے کر کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے مطلب کہ اجزاء کیا کیا ہیں، اس کے اجزاء فائدے مند ہیں کہ اس کے اجزاء نقصان دہ ہیں، یہ کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے، کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ یعنی ہماری جنرل پبلک کی بات کر رہا ہوں، جنرل پبلک، کیونکہ اسلامی بہنیں بھی خریداری کے لیے جاتی ہیں. وہ کہہ دے گے یہ نئی بوتل آئی ہے یہ لے جائیے، اچھا نئی بوتل آئی ہے لے جائیے. گھر میں گئے یہ نئی بوتل آئی ہے لے لیجیے، نیا پاؤڈر آئی ہے لے جائیے، نئی چیز آئی ہے لے جائیے، نئی پروڈکٹ آئی ہے لے جائیے. ہم نے یہ نئی چیزیں لے لیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ نئی چیز لیتے وقت یہ غور کیا
کہ یہ نئی چیز صحت کے لیے فائدہ مند ہے کہ نقصان دہ ہے. ہمیں اس طرح کی یا تو تعلیم نہیں ہے، یا اس طرح کی ہماری تربیت نہیں ہے، اس طرح کی یا تو ہماری مینٹلٹی نہیں ہے کہ ہم مطلب کہ اس چیز کو اتنا غور سے دیکھیں، اتنا غور سے سمجھیں. تو اسی طرح کولڈ ڈرنکس کے میٹر ہیں کہ ہم غور ہی نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے فائدہ مند ہیں یا نقصان دہ ہیں. یہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہم لوگ ٹیسٹ کے پیچھے پاگل ہیں. ہم لوگ ٹیسٹ کے پیچھے پاگل ہیں. ہم لوگ جا کے بازار میں بھی ٹیسٹ ہی لیتے ہیں. اب آپ بتائیے، کل ہم کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک فیملی کے 6 ممبر آئے، 6 کے 6 نے برگر کھائے تھے. اب وہ یہ برگر تو کھا لیے انہوں نے، 6 کے 6 پیٹ کے پرابلم میں تھے. ایک ہی فیملی کے 6 ممبر 6 کے 6 پیٹ کے پرابلم کو لے کر بیٹھے تھے، کیونکہ انہوں نے جو برگر کھایا تھا وہ پراپر پکا ہوا نہیں تھا. اب پراپر پکا ہوا کیسے ہوتا ہے اس کی بھی سمجھ نہیں، کیونکہ ٹیسٹ ہے نا. اب آدھی مطلب کم پکی ہوئی شے آپ کھا رہے ہیں، اس کے اندر پتہ نہیں طرح طرح کے مسالہ جات. اب آپ غور تو کریں، میں تو سوچتا ہوں تو دماغ کام نہیں کرتا. اب اس کے اوپر میں مطلب کہ کولڈ ڈرنک اپنے میدے کے اندر ڈال رہا ہوں. میدا ہے کیا؟ چمڑی ہے، ایک جلد ہے، اسکن ہے. یعنی یہ کولڈ ڈرنکس کے کیمیکلز بڑی بڑی مضبوط چیزوں کو افیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ پیٹ کی آنت، یہ پیٹ کے اندر آنت اور یہ منہ کا دانت، یہ مطلب کہ یہ کولڈ ڈرنک کے آگے بیچتا کیا ہے؟ مگر ہم بالکل خرید پر خرید کرے جا رہے ہیں، لیتے پر لے چلے جا رہے ہیں. میں تو والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی اولاد کا ذہن بنائیں. جتنے مدنی منع مدنی منیاں ہیں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بیٹو، میرے مدنی منوں، پیارو پیارو، دانت سڑ جاتے ہیں، آنت خراب ہو جاتی ہیں، میدا خراب ہو جاتا ہے، یادداشت پہ فرق پڑتا ہے بیٹا، آنکھوں پہ فرق پڑتا ہے، صحت پہ فرق پڑتا ہے، تندرستی پہ فرق پڑتا ہے، آپ کے آئی کیو لیول پہ فرق پڑ سکتا ہے. آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی مزید بیماری ہو سکتی ہے، گھر میں کسی بڑے کو بیٹا بیماری ہو سکتی ہے. پلیز آپ سب مل کر ایک مشورہ کر کر ایک فائنل ڈیسیجن لیں کہ ہم کولڈ ڈرنک نہیں پیئیں گے. کال سنائیے. آپ آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے ہو، کول کرتے ہو یار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمار بخاری بکھر سے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا کولڈ ڈرنک سے دل اور دماغ پر بھی اثرات پڑتے ہیں؟ بالکل، کولڈ ڈرنک سے دل و دماغ پر بھی اثرات پڑتے ہیں. کولڈ ڈرنک نہیں پینی چاہیے. اس میں اسپیشلی جو انرجی ڈرنک آج کل آئے ہیں، جو بہت مطلب جیسے پیو تو بولتے ہیں کہ طاقت آ جاتی ہے، تو اس کے تو اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، اتنے سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک مشورہ کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بیان کیے، جو انرجی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، کہ لکھتے ہیں، مجھے میسج کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ انرجی ڈرنک کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ اس میں کیفین ہوتا ہے، جو ان بیماریوں کا سبب ہوتا ہے: نیند کی کمی، ہائی بلڈ پریشر، ہڈیوں کی کمزوری، مردانہ کمزوری، ایڈکشن. اس طرح ان انرجی ڈرنکس میں سوڈیم کا استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فالج اور ہارٹ اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو انرجی ڈرنک پیتے ہیں نا، دیکھیں جب آپ ان نیچرل جائیں گے نا اور مصنوعی چیز کی طرف جائیں گے تو آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک سے ایک پھل عطا کی ہے، تربوز ہے، خربوزہ ہے، طرح طرح کی مطلب اور سبزیاں ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ کو وہ گاجر ہے، بلڈ بناتا ہے. گاجر کا اگر جوس پینا تو گاجر کا جوس پی لیں، یہ بھی. لیکن وہی گاجر کا جوس پئیں گے تو جوس ہی نکالنا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہ جب آپ اس کا ڈبہ کھولیں گے نا تو گاجر سائڈوں میں لگا ہوگا، اس کا جوس نکلا ہوا ہوگا. تو وہ جو سائڈوں میں جو نکل گیا وہ غذائیت ہے اس کے اندر، توانائی ہے اس کے اندر، طاقت ہے اس کے اندر. تو میرا مشورہ تو یہ کہ پورا گاجر کھا جائیں، پورا سیب کھائیں اور تربوز پورا کھا جائیں. تربوز کے تو بیجوں میں جو بیج ہوتے ہیں تربوز کے، اس کے بیج میں بھی فوائد ہیں. کولڈ ڈرنکس میں ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو ان ڈرنکس کا ذائقہ برقرار رکھنے کے لیے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے کڈنیز، گردے خراب، ہڈیوں میں کمزوری اور مسلز یعنی پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے. وہ کیمیکل فاسفورک ایسڈ ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے پرابلم ہوتے ہیں. آپ بھی کولڈ ڈرنک کا داخلہ گھر میں بند کر دیجئے
اور بچوں کا بھی ذہن بنائیے. اللہ نے چاہا تو آپ کو اور آپ کے بچوں کو بھی ٹھیک ٹھاک صحت ملے گی. کولڈ ڈرنکس جلد خراب نہ ہو اس کے لیے اس میں سلفر آکسائڈ یا سوڈیم بنزانک ایسڈ شامل کیا جاتا ہے. ان دونوں کیمیکلز کے استعمال سے سانس کی تکلیف، جلد پر خارش اور گھبراہٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. نیز کولڈ ڈرنکس میں کیمیاوی رنگ بھی ڈالے جاتے ہیں جن کے اپنے نقصانات ہیں. دنیا بھر میں چینی شوگر کا استعمال، جس میں انسانی کو ایک مخصوص مقدار میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ روٹی، چاول، سبزی اور پھلوں وغیرہ کے ذریعے عموماً پوری ہو جاتی ہے. اس لیے سفید چینی یا اس کی ڈشیں استعمال کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہاں، جو لو شوگر کا مریض ہو اسے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق شوگر کا استعمال کرنا ہوگا. اصول یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو وہ نقصان پہنچاتی ہے. آج کل چینی کا استعمال ضرورت سے زیادہ ہونے لگا ہے اور غیر ضروری اشیاء کے ذریعے چینی بدن میں انڈیلی جا رہی ہے. مثلا بوتلوں، آئس کریموں، شربتوں، مٹھائیوں، ٹافیوں، میٹھی ڈشوں وغیرہ کا استعمال عموماً غذا نہیں، اضافی طور پر محض تفریحاً کیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑا چلانے کے مترادف ہے. چینی کے استعمال کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ انسولین کی مقدار خون میں بڑھا دیتی ہے، جس سے گروتھ ہارمونز یعنی وہ ہارمونز جو جسم کی نشو و نما اور بڑھوتری کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی پیداوار رک جاتی ہے، جس سے جسم کا دفاعی یعنی بیماریوں سے مقابلہ کرنے کا نظام کمزور ہو جاتا ہے. انسولین جسم کی چکنائی کا ذخیرہ کرنے کی صلاحیت بڑھا دیتی ہے، جس سے بدن کا وزن بڑھ جاتا ہے اور موٹاپا آتا ہے. تو بوتل پینے والے یہ بعض اوقات بہت موٹے ہو جاتے ہیں، پھول گپا ہو جاتے ہیں. تو ان کو اللہ کرے کہ یہ باتیں ہم سب کو باتیں سمجھ میں آ جائیں. بس ایک فیملی مشورہ ہو جائے. جتنے بھی اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، برائے کرم ایک آپس سے مشورہ کریں اور ان چیزوں سے بچنے کو کوئی عملی جامہ پہنا ہے. یہ آپ کی صحت، آپ کی تندرستی اور آپ کی اور ہم سب کی عافیت کے لیے بیان کر رہا ہوں. رقم بھی بچے گی، صحت بھی اچھی ہوگی، تندرستی بھی ملے گی، عبادت پہ قوت پانے کے لیے آپ کو بہت مواقع ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں. کھاتا تو ہوں، سوتا بھی ہوں اور بولتا بھی ہوں. اے کاش سلیقہ مجھے ہر چیز کا